اس کے بعد ایک تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح لہم خیر، کہ ان کی بھلائی چاہنا ہی نیک کام ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ نساء میں یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی تھی، یعنی جن لوگوں کے پرورش میں کوئی یتیم بچے ہوں اور ان کا کچھ مال بھی ہو جو ان کو اپنے باپ وغیرہ سے میراث میں ملا ہو، تو اس مال کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تھی۔ تو جب وہ وعید نازل ہوئی اور یہ الفاظ اس میں موجود تھے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اس وعید کے نتیجے میں بہت تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو بعض صحابہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے وہ اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے، انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو وہ سڑ جایا کرتا تھا۔ اس ساری مشقت میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی۔ تو اس آیت نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لہذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر غیر عادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ کون سی چیز انصاف ہے اور اصلاح ہے، اور کون انصاف کر رہا ہے، اصلاح سے کام لے رہا ہے، اور کس کی نیت خراب ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ یہی بات ان آیات میں فرمائی گئی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا ایک نیک کام ہے، قل اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی چاہنا ایک نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ یہ اس شبے کی تردید کر دی یا اس طرز عمل کے بارے میں ایک واضح بات فرما دی جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ بہت سے صحابہ کرام یتیموں کے معاملے میں احتیاط کی خاطر کھانا الگ پکواتے تھے، کھانا ان کے ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی تو ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، البتہ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی شخص اس کو بہانہ نہ بنائے ان کی حق تلفی کا، اس واسطے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں یتیموں کے مال میں تصرف کروں اور اس سے خود فائدہ اٹھاؤں تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ مطلب یہ کہ جس طرح کا طرز عمل تم نے اختیار کیا ہے وہ ہماری طرف سے تو باقاعدہ اس کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم دے بھی دیتے کہ بھئی یتیموں کے کھانا الگ پکواؤ، کھانا الگ کھاؤ، ان کو ساتھ شریک بھی نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے کا کوئی حبہ تمہارے حلق میں چلا جائے۔ تو اگر اس قسم کے احکام آتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، لہذا تمہیں جس طرح کی چھوٹ دی گئی ہے اس کو انصاف کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ استعمال کر لو، اور ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا اقتدار بڑا ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنی حکمت کے تحت وہ وہی حکم دیتا ہے جو بندوں کی مصلحت کے مطابق ہو اور ان کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا سبب بھی نہ بنے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ احکام عطا فرمائے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، تقویٰ کے مختلف شعبوں کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر آیا ہے۔ تو ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان میں انسان کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ اہم ہدایات اور احکام عطا فرمائے گئے ہیں۔ پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے کسی مشرک عورت سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اگرچہ اہل کتاب یعنی عیسائی یہودی خواتین سے نکاح کی فی الجملہ اجازت ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی، لیکن یہاں مشرکین سے مراد ہے وہ جو اہل کتاب نہ ہوں، بت پرست ہوں، یا مثلا بدھ مذہب کے لوگ ہیں، یا ہندو مذہب کے لوگ ہیں، یا مجوسی اور آتش پرست ہیں، یا کسی بھی قسم کے بت پرست ہیں جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، تو ان کی خواتین سے نکاح کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ناجائز قرار دیا۔ ان آیات کا ایک شان نزول بھی بعض تفسیروں کے اندر بیان ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ایک صحابی تھے جن کا نام مرثد ابن ابی مرثد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ان کے ایک عورت سے تعلقات تھے جس کا نام عناق تھا، اور جیسا کہ جاہلیت کے اندر دستور تھا، بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور اپنی محبت کا تعلق قائم رکھنا، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی رواج کے تحت ان کے تعلقات عناق کے ساتھ چلے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ مشرف باسلام ہوئے، تو ایک مرتبہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں اسی عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ عناق نے ان سے کہا، اپنے سابق رویے کے مطابق اس کو گناہ کی دعوت دی، تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں اور اب میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر عناق نے پیشکش کی کہ اگر تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ یہ تعلقات قائم کرنا نہیں چاہتے تو نکاح کر لو مجھ سے۔ اس پر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں، کیونکہ اب مجھے معلوم نہیں کہ غیر مسلم کسی خاتون سے نکاح کرنا میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں اور فرمایا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر ایک اصول کے طور پر یہ بات فرما دی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یقیناً ایک مومن باندی یا کنیز کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ مشرک عورت اگرچہ آزاد ہے اور عام طور سے آزاد کو غلام کے اوپر یا باندی کے اوپر فوقیت اور فضیلت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کسی شخص کی فضیلت یا اس کی بڑائی یا اس کی فوقیت کا معیار اس کا آزاد اور غلام ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان باندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتی ہے تو وہ یقیناً بہتر ہے کسی بھی مشرک عورت سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہے یا مثلا بت پرستی کرتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، یعنی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت ہے اور بظاہر اس کا رویہ بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے تمہیں پسند آ رہی ہے، لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی اس وقت تک وہ تمہارے نکاح میں آنے کے قابل نہیں، لہذا کسی بھی مشرکہ سے تمہارا نکاح جائز نہیں۔ اور اسی طرح جس طرح مردوں کو یہ حکم دیا گیا تو عورتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ مشرکین کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کا نکاح جائز نہیں، اور وہ چاہے بت پرست ہوں یا اہل کتاب ہوں۔ مومن عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے جائز نہیں ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے ہو۔ ایک تو یہ نقطہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ پہلے مردوں سے جب خطاب تھا تو براہ راست مردوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اسی طریقے سے یہاں پر جب عورتوں سے خطاب ہو تو بظاہر تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا عورتوں سے کہ اے عورتوں تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیرایہ یہاں پر بدل دیا۔ خطاب عورتوں سے کرنے کے بجائے عورتوں کے سرپرستوں سے، اولیاء سے،
کیا کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف دے دیا گیا ہے کہ خواتین کی حرمت اور ان کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرانے کے بجائے اپنے اولیاء کے ذریعے کرائیں۔ یہ کوئی غیر معمولی حالات تو ہر جگہ مستثنا ہوتی ہیں، لیکن عام حالات میں عورت کو خود اپنا نکاح کرنے کا اقدام بغیر ولی کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو لا تنکحوا المشرکین میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اے اولیاء، تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کراؤ حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یہاں پھر وہ بات دہرائی گئی ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایک مومن غلام یقیناً کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ اور پھر اس بات کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اولئک یدعون الی النار، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو بت پرست ہے، مشرک ہے اور دوسروں کو بھی شرک کی دعوت دیتا ہے تو وہ در حقیقت دوزخ کی طرف بلاتا ہے۔ اور واللہ یدعو الی الجنہ، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے وہی دعوت دیتا ہے کہ تم ایسے کام کرو جس سے تمہیں جنت حاصل ہو، جس سے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکام آگے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے کسی سوال کے جواب میں نازل کیے گئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں۔ لہذا نکاح اور طلاق سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتوں کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیض یعنی وہ خون جو عام طور پر عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے، جس کو ماہواری بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ کیونکہ گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کے معنی، جیسا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، یہ ہے کہ اس زمانے میں جو میاں بیوی کا خصوصی تعلق جنسی ہوتا ہے وہ قائم کرنا اس حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور مردوں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ ایسی صورت میں خواتین سے جو حالت حیض میں ہوں، اپنی بیویوں سے وہ جماع نہ کریں، اور یہی مقصد ہے کہ ان سے الگ رہو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ اور قربت سے مراد یہاں پر وہی مجامعات ہے جو میاں بیوی کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ لا تقربوهن حتى يطهرن، تم ان کے ساتھ قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس تم جا سکتے ہو، من حیث امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے تو فرمایا حتی یطہرن،
اس وقت تک جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ پھر آیا فضا تطہرنا، تو عربی زبان کے لحاظ سے پہلا جو لفظ ہے وہ طہر سے نکلا ہے، اور اگر کوئی عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو حیض سے فارغ ہوتے ہی اس کا طہر شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ حیض سے گویا طرح سے پاک ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس غسل کی طرف فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان سے قربت، اس طرح کی قربت، مجامعات جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ پاک ہو جائیں تو پاک ہونا ہی کافی نہیں ہے، یعنی حیض کا بند ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پھر جب خواتین نہا دھو کر تطہر حاصل کر لیں، پاکیزگی حاصل کر لیں، پھر ان کے ساتھ اس طرح کی قربت جائز ہو جاتی ہے۔ یہاں دو باتیں مزید سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، اور اس سے مراد مجامعات ہے۔ تو مجامعات تو جائز نہیں ہے اس حیض کی حالت میں، لیکن محبت کے کچھ دوسرے انداز اگر آپس میں اختیار کیے جائیں، بوس و کنار وغیرہ کے، تو اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس حالت میں کوئی اتنا جوش نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے اور آگے بڑھ جائے، لیکن ابتدائی جو پیار محبت کے انداز ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے میں ان حالت میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز منع ہے حالت حیض میں وہ یہ کہ بیوی سے مجامعات نہ کی جائے، شوہر اور بیوی آپس میں مجامعات کا تعلق قائم نہ کریں، لیکن اس کے سوا ان کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور ان کے ساتھ رہنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے بھی ہوتی ہے، اور درحقیقت بعض معاشرے ایسے تھے جیسے کہ یہودیوں میں اس کا رواج تھا کہ جب عورت کو حیض آنا شروع ہوا تو اس کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا تھا، نہ اس کے ساتھ رہنا سہنا جائز سمجھتے تھے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز سمجھتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا جائز سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح کے طور پر جو باتیں ارشاد فرمائیں یا جو طرز عمل اختیار فرمایا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حیض آنے کی وجہ سے عورت کو اچھوت بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہو جائے، یہ کچھ نہیں ہے۔ صرف جو چیز منع ہے وہ خصوصی تعلق ہے، یعنی مجامعات کا تعلق ہے، یہ اس کے سوا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں۔ یحب التوابین، توابین جمع ہے تواب کی، اور تواب کے لغوی معنی یہ ہے کہ رجوع کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، بہت کثرت سے رجوع کرنے والے، اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی سے توبہ مانگنے والے۔ توبہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رجوع کا ایک طریقہ ہے، تو اس واسطے توبہ گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے جو توبہ انسان کرتا ہے وہ بھی توبہ کے معنی میں داخل ہے، اور تواب اس شخص کو کہا جائے گا جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہو، اور متطہرین وہ لوگ کہ جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں اور خوب پاک صاف رہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں فرما دی گئی کہ جب تک یہ حکم تمہیں معلوم نہیں تھا، ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو،
تو اس غلطی کا خمیازہ یا اس غلطی کا کفارہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے توبہ مانگ لو اور معافی مانگ لو اور توبہ کر لو کہ آئندہ میں اس غلطی کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور پھر آئندہ کے لیے اپنا طرز عمل وہی اختیار کرو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور جو پاکیزگی کا تقاضا ہے، اور تم ایسا کرو گے تو تم متطہرین میں یعنی پاک صاف ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت کے طور پر بڑی بلیغ اور لطیف بات ارشاد فرمائی ہے، جو مرد عورت کے باہمی ازدواجی تعلقات کے بارے میں متعدد پہلوؤں سے بڑی عظیم رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور یہ جان رکھو کہ انکم ملاقوہ، تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اس کی بیوی کو اس کے لیے ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بڑی بلیغ اور لطیف تشبیہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی بیوی ایک کھیتی سے مشابہت رکھتی ہے۔ مشابہت رکھنے کے بہت سے پہلو ہیں، ذرا سا غور فرمائیے کہ ایک کاشتکار کی ساری کائنات اس کی کھیتی ہوتی ہے، اور اسی کی اچھائی اور برائی اس کی کو وہ اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی بڑھوتری سے اپنی امیدیں باندھتا ہے، اس سے جب فصل تیار ہوتی ہے اور اس سے پھل نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کی خوشی اور اس کے مقصد کے پورا ہونے کا مسرت کا ایک عجیب عالم ہوتا ہے۔ تو جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی کو اپنی ساری کائنات سمجھتا ہے، اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اس کی زندگی کی دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی ساتھی ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ اس کے لیے ایک کائنات ہے۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ من نظر الیہا سرت ہو، کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کی طرف انسان دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ تو جس طرح انسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو۔ اسی طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی کی نگہداشت، اس کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کی حفاظت، نگہداشت، اس کی مزاج اور مذاق کی رعایت، اس کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے پہلو اس کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر ایک عظیم پہلو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو جنسی تعلق ہوتا ہے وہ صرف محض مزہ لینے اور لذت حاصل کرنے کی حد تک محدود نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی بڑے مقصد کی خاطر انسان کو اس میں لذت فراہم کی ہے، اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانی نسل کی بڑھوتری ہو۔ لہذا جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے سرور اور عیش کے ماحول میں داخل ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ
یہ صرف لذت لینے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے انسانی نسل کی بڑھوتری بھی مقصود ہے۔ اور اس لحاظ سے بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کھیتی کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کے ذریعے پھر پھل نمودار ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیوی اور میاں کے تعلق کے درمیان جو آبیاری ہوتی ہے اس سے مقصود انسانی نسل کی افزائش ہے اور اس سے اولاد مقصود ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اہم پہلو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ تم جب اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاؤ یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں تو ان کا مقصد محض لذت حاصل کر لینا ہی نہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے کام آنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یہاں پر بھی بڑی بلیغ تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک طرف انسان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کا اور اس کی بیوی کا جو پرائیویٹ تعلق ہے، اس کی نجی زندگی کے اندر جو آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کا نہ اختیار ہے اور نہ اس کا کوئی موقع ہے، بلکہ اس میں وہ پوری طرح آزاد ہیں، اور اس آزادی کے اندر وہ جو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیں اپنے اظہار محبت کا، ایک طرف ان کو اس کی آزادی دینا مقصود ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اس پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے کہ جو ہم نے ابھی تم سے کہا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اور تمہارے جنسی تعلقات کا اصل مقصد نسل انسانی کی بڑھوتری ہے، اس بنیادی مقصد کو تمہیں کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے۔ ایک طرف تمہیں آزادی ہے کہ تم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا جو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیں اس کے اوپر کوئی روک ٹوک تمہیں نہیں کی جا رہی، وہ آپ جس طرح چاہو اپنی لذت کو حاصل کرو اور ایک دوسرے سے سرور حاصل کرو، لیکن یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جاؤ اسی جگہ جہاں سے جو کھیتی کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکتا ہو، یعنی اولاد حاصل ہو سکتی ہو، لہذا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس پر کھیتی والی بات صادق نہ آتی ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس جگہ کا احترام کرتے ہوئے اور اس جگہ کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے اگر تم جو طریقہ بھی اختیار کرو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ معنی ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو کے معنی یہ کہ جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو اس کھیتی تک جانے، لیکن جانا کھیتی ہی میں ہے، جانا اسی جگہ پر ہے جہاں سے پیداوار ہو سکتی ہے، اور کوئی جو ایسی جگہ ہو جہاں سے پیداوار نہیں ہو سکتی وہاں پر جانا تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ کھیتی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ لفظوں میں تو اجمال ہے کہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجو، کیا بھیجو؟ اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے کہ اچھے عمل آگے بھیجو، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی بات کی تاکید کرنا مقصود ہے کہ جب تم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لذت اٹھا رہے ہو تو اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی ایسا سامان جس سے تمہارے پاس اولاد ہو، اس اولاد کی تربیت تم کر سکو، اچھی طریقے سے ان کو سنوار سکو، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں۔ یہ مفہوم بھی اس کا بیان فرمایا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ چونکہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا ذکر ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ صرف جماع ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ جماع سے پہلے جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان مقدمات کو بھی انجام دو جیسے کہ وہ سکنار ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے، لیکن زیادہ واضح تفسیر یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے کہ اپنے لیے تم اچھے عمل آگے بھیجو۔ انہی اچھے اعمال میں سے یہ بھی ہے
کہ تمہاری اولاد پیدا ہو، تم اس کی تربیت کرو، تم وہ اچھی اولاد ثابت ہو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اسلوب ہے کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ کی طرف ضرور متوجہ فرماتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم محض ڈنڈے کے زور سے اس پر عمل نہیں کرایا جا سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات یاد رکھو، جان رکھو، یقین رکھو کہ تم اللہ کے پاس جا کر ملنے والے ہو۔ لہٰذا اپنے ہر قول و عمل میں اس بات کو مد نظر رکھو کہ ایک وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور مقدور بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں میسر آئیں گی۔